اعتماد اور یقین جب تک نہ ہو تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ بیوی اور میاں اور بیوی کو جب ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہے تو گھر نہیں رہتا، بلکہ ایک اذیت کا مقام بن جاتا ہے۔ دوست کو دوست پر اعتماد نہ رہے، اعتبار نہ رہے تو دوست کی وفا شعاری برقرار نہیں رہ سکتی۔ بزنس پارٹنر ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اشتراک کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، شروع میں اچھا چلے ہیں، بعد میں اعتماد برقرار نہیں رہا، اعتبار نہیں رہا، شراکت پارٹنرشپ نہیں چل سکے گی۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، اعتماد، یقین، اعتبار نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو، بندہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، رک جاتا ہے۔ شکوک و شبہات کی صورت میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جس تاجر کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ناکام تاجر ہے، بلکہ ناکام تاجر وہ ہے کہ جس پر لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ اور جب اعتبار اور اعتماد آ جاتا ہے، بندہ کروڑوں روپے بھی لگا دیتا ہے آنکھیں بند کر کے۔ ایک بات کی بات ہے کہ بعد حقیقت بعد میں کھلتی ہے، لیکن سب سے پہلی چیز ہے اعتماد۔ رشتہ کام دیتے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دل تسلی میں ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹھیک لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ ہماری بچی کو خوش رکھیں گے، وہاں پر رشتہ دے دیتے ہیں ہم۔ اعتماد، یقین، اعتبار، ٹرسٹ، بھروسہ، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ نہ ہو تو دنیا میں بھی ہم نہیں چل سکتے، اور خدا نخواستہ اگر یہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پختہ نہ رہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں آتا نہیں ہے، پھر شکوے شکایت کرتا ہے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تو پھر نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مذبذب متذبذب رہتا ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کا ہوتا ہے نہ اس طرف کا ہوتا ہے، درمیان میں شک، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن جب یقین بیٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ ڈیسیجن لے لیتا ہے۔ تو شکوک و شبہات اور یقین اور اعتماد میں پلپلا پن، غیر یقینی کی صورتحال میں بندہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا، کسی جگہ پہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ جو بندہ کسی چیز پہ ٹھہرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہم کہتے ہیں یار مستقل مزاج ہی نہیں ہے، ہمیں کیسے اس کے ساتھ مل کر کام کریں۔ تو جو اللہ کی ذات پر پکا یقین، اعتماد، اعتبار اور بھروسہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کو پھر کیا ملتا ہے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارا، ہم سب کہتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا۔ فرمایا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا۔ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر کیا کیا؟ اس پر ڈٹ گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر ملائکہ اتریں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف اور غم نہ کر، وابشروا بالجنہ، اور اس جنت پر خوش ہو جا، التی کنتم توعدون، کہ جس جنت کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، خوش ہو جا۔ پھر یہ بشارت ہے تیرے لیے۔ کیوں؟
کیونکہ تو نے جب یہ کہا نا میرا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے بعد پھر تو نے کسی اور طرف دیکھا، پھر اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر تو نے آئیں بائیں شائیں نہیں کیا. پھر جیسے تو نے زبان سے اقرار کیا تھا نا، دل سے تصدیق کی تھی، تو پھر آنکھیں بند کر لی تھی. پھر اب میرا رب اللہ ہے اور بس مجھے اسی پر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کہاں پھر رہے ہیں آپ؟ بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہوتا، آمدن کم ہے، وسائل کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، پریشانیاں ہیں، روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، کام ہی نہیں ہے، کاروبار بند ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہیں. ساری چیزیں اپنی جگہ، گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارا رب کون ہے؟ اللہ. اللہ چاہے تو ہی کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا. ساری دنیا ایک طرف ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان پہنچا سکتا. یقین ہے نا یہ ہمارا، پھر کیوں پریشان ہے؟ حقیقت اپنی جگہ، لیکن ہمارے اس یقین کے اندر کچھ نہ کچھ تو خرابی پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ٹینشن کا شکار ہو گئے ہیں. آپ کہیں گے یہ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو کس کی مثال دیتا ہوں. ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، مصیبت سر پہ آ پڑتی ہے، ٹینشن ہے، تو کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے سورسز تلاش کرتے ہیں، اسباب ڈھونڈتے ہیں. اسباب، مسبب الاسباب کو بعد میں یاد کرتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں؟ بھئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میں ایسی مثال، ہم میں سے یہاں پر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اسے بنیادی اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے، اس کے بعد اسے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں گے ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے گا تاکہ اس کی جان بچے. اس کے انکار نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے. بھئی اگر خدا نہ خواستہ نماز کے اندر کسی کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ والوں کو چاہیے نماز توڑ کے اس کی زندگی بچائیں، اس کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے. لیکن ہم سب سے پہلے ہماری نظر ہی اسباب پر جاتی ہے، جبکہ اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر ہمارا یقین 100% پختہ ہو نا تو ہماری نظر کس پر جائے؟ مسبب الاسباب پر. اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ رب اسباب کا محتاج، بولیں ذرا، وہ اسباب کا محتاج، ہم ہیں اسباب کے محتاج. وہ اسباب کو پسند کرتا ہے، اس نے یہ نظام بنایا ہوا ہے، سورج نکلے تو ہی دن چڑھے، ورنہ وہ چاہے تو سورج نہ نکلے پھر بھی کیا ہو جائے؟ دن چڑھ جائے. پکا مصمم ارادہ، یقین، اعتماد اللہ کی ذات پر. اچھا، ہم سب مانتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. یہاں ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہم کتنے ادوار، کتنے مراحل سے گزر کر یہاں تک آئے ہیں. کتنی دفعہ ہم بیمار ہوئے ہیں، ہمارے گھر والے مایوس ہو گئے تھے کہ اب یہ نہیں بچے گا، لیکن ہم پھر ٹھیک ہو گئے ہیں اور صحت و عافیت کے ساتھ ہم اللہ کے گھر میں یہاں پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم ہمارے پیدائش کے مراحل سے لے کر اب تک دیکھیں کتنے ادوار سے ہم گزرے ہیں.
اور یہاں پر صحیح سلامت بیٹھے ہیں. اگر اللہ نہ چاہتا تو ایسا ممکن نہ ہوتا. یقین اگر پختہ ہو جائے نا، یقین، ایمان اگر پختہ ہو، وہ کہتے ہیں نا غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو اللہ کو رب ماننے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس پر؟ دیکھیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر مانگتے نہیں ہیں، اس سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حالات سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہا مولا تو ہی ہمارا مددگار ہے، بس تو ہی مدد کر. لیکن یہ اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں سب طرف سے جھنڈی دکھائی جاتی ہے. اے کاش کہ ہم ایسے ہوں، ہمیں ایک چونٹی بھی کاٹے تو ہمیں ہمارے رب پر رب کا نام ہو، ہمارا دل اللہ کی یاد میں محو اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو 2 چیزیں مل جائیں. کتنی؟ جس کو 2 چیزیں مل جائیں گویا اس کو سب کچھ مل گیا. یہ 2 چیزیں اب یاد کر لیں، آسان ہے بہت. فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ سے یہ 2 چیزیں مانگا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو مولا یہ 2 چیزیں مجھے دے دے. فرمایا ایک چیز تو یہ ہے کہ جس بندے کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کرتا ہے، معاف کرنا جسے نصیب ہو جائے. اور دوسری چیز ارشاد فرمایا جس یقین کی دولت جسے نصیب ہو جائے، یقین. تو یہ 2 چیزیں ہیں. جو معاف کرتا ہے نا، معاف، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے. وہ جب اس نے اپنی عادت بنا لی، جب اس نے اپنا نصب العین بنا لیا، جب اس نے یہ ٹھان لی ہے کہ کوئی مجھ سے زیادتی کرے گا تو میں اسے کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا. اب ٹینشن فری ہو گیا. بدلہ لینے کی طاقت، بدلہ لینے کا ارادہ، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے کڑنا، اس کے لیے پلاننگ کرنا ختم ہو گئی نا. کتنا بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے. تو دعا کریں اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز ہے یقین، جس کو حاصل ہو جائے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے تھے. اللہ کی ذات پر بھروسہ. فرعون کے دربار میں جب اژدہے سامنے آئے نا، جادو کے جادوگروں نے اپنے کرتب دکھانے جب شروع کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. کیا تھا بھئی؟ کتا پیچھے لگ جائے اور ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے نا، شکر ہے ڈنڈا تو ہاتھ میں ہے. ڈنڈا نہیں ہوگا تو پھر پتھر ڈھونڈیں گے آس پاس، کوئی اگر ہو تو اٹھا کے ایسے ماروں. لیکن اگر ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور 2-4 کتے آس پاس آ جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بندہ ذرا تسلی میں آ جاتا ہے نا، یار ڈنڈا تو میرے ہاتھ میں ہے، قریب آیا تو اس کو ماروں گا کھینچ کے. تو بظاہر ایک ہی سہارا ہے کہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی. تو عرض کی مولا یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے، مختلف کام اس سے کرتا ہوں. اچھا وہ عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں اس کی بہت ساری کرامات بھی ظہور ہوئی، پذیر ہوئی. قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کو بیان بھی کیا گیا. ڈنڈا ہاتھ میں، سانپ سامنے ہے. تسلی ہے کہ اب سانپ کو، لیکن اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ ڈنڈا پھینک دے. ڈنڈا، مولا اتنے سانپ ہیں سامنے ہیں، تسلی ہے چلو ڈنڈا تو ہاتھ میں ہے، کسی کو ماروں گا، لیکن یہ ایک ہی ڈنڈا ہے. تو فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ،
یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے نا اسے کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں آگے سے جواب دیا مولا یہ ڈنڈا ہی ڈنڈا ہے، اس کو بھی تو فرما رہا ہے کہ پھینک دے تو پھر کیا بنے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کو پھینک دیا۔ تو جب یہ پھینکا نا، اچھا پھینکنے سے پہلے نہیں کہا کہ موسیٰ تو اسے پھینکے گا تو یہ اژدہا بن جائے گا، اچھا اسے پھینک دیا تو پھر کیا ہوا، وہ بہت بڑا اژدہا بن کے باقی سارے سانپوں کو نگل گیا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ کسان کہے نا نہیں جی میں تو یہ دانے ہیں یہ جو ہے اس کو تو غنیمت سمجھوں نا، میں اس کو زمین میں ڈال دوں، نہیں کہا کہ زمین میں خالی ڈالنا بھی نہیں ہے بلکہ اپنی نظروں سے اوجھل کرنا ہے۔ نظروں سے کیا کرنا ہے، نظروں سے اوجھل کرنا ہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو جائے گا نا تو پھر اس ایک سے کئی دانے پھر نکلیں گے۔ تو اعتماد اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس یقین کی دولت عطا فرما دے، یہ یقین کریں کہ مل گیا تو سب کچھ سمجھے مل گیا۔ اچھا اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ فرماتا ہے لا نسألک رزقا، میں تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتا، نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ تو رزق کا وعدہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اس طرح کی جب باتیں پڑھیں نا تو اس کے اوپر غور بھی کیا کریں یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ ساری باتیں سچی نہیں بھی ہوتی، بعض اوقات صنم بے وفا اور مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کبھی گاڑیوں کے پیچھے آپ کو یہ بھی لکھا ہوا ملے گا کہ نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، وقت سے پہلے اور نصیب سے جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت چھین سکتی نہیں ہے، اور جس وقت ملنا ہے اس سے پہلے بھی مل سکتا نہیں ہے۔ تو ٹینشن فری ہو جائیں، جیسے بھی حالات ہوں، اللہ ہمارا رب ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کرے ہم بندگی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بندہ غلام ہوتا ہے نا، اللہ کرے ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھکنے والے بن جائیں، اور جب کوئی مصیبت آئے نا تو اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کریں، اور جب کرم ہو تو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اللہ کے بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ یہ نہیں کہا اللہ تو مجھے بیمار کرتے تو شفا دیتا ہے، نہیں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو خدا کو بھول گئے ہیں فکر روزی میں، خیال رزق میں، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ سے مانگیں، اور جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ یہ مایوسی کی کیفیت ختم کر دیں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو دولت یقین اور دولت ایمان ہے، سارے زمانے کی دولت ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے پھر بھی ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی رسول ہیں، جنگ قادسیہ کے لیے روانہ ہوئے نا، آگے دریا آ گیا۔ یہ واقعات، یہ قرآن کی آیات، یہ احادیث، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ اے کاش میں بھی اور آپ بھی اس بات پر غور و تفکر کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ غم بھی گزشتہ نہیں ہے، خوشی بھی گزشتہ نہیں، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو،
جب یہ غم کی گھڑیاں گزریں گی تو پھر انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا۔ یہ باتیں آج موضوع میرا سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ مختلف حلقہ احباب ہے، مختلف لوگوں سے ایک وسیع یعنی کہ ایک ہمارا ملنا جلنا، ہر طبقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور مختلف چیزوں پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک عجیب و غریب مایوسی کی کیفیت ہے۔ بعض لوگ تو یوں تک کہہ رہے ہیں یار اس ملک کا اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں یار یہ ملک تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ ہی جائے گا۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر بڑی تسلی کے ساتھ آپ کو یقین دلاتا ہوں اس وطن عزیز پاکستان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی ختم، یار مشکل ہے نا، گزر جائے گی، اچھے دن آئیں گے، اللہ کرے گا ہم اپنی زندگی میں اپنی سر کی آنکھوں سے اچھے دن دیکھیں گے۔ مایوس کیوں ہوتے ہیں یار؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات کر رہا تھا، آگے دریا آ گیا۔ دریا کو کہتے ہیں دریا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے لیے جب تو راستہ بنا سکتے تو میں تو محمد عربی کا غلام ہوں، 10,000 کی فوج، دریا نے راستہ دے دیا۔ کیا بات خوبصورت کی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 10,000 کا لشکر جب دریا کے پار چڑھا نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجیوں کو مخاطب کر کر کہتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہے گی۔ ایک کہتا ہے میری بٹی کا پیالہ میرے پاس تھا گم ہو گیا، دریا کو کہتے ہیں دریا میرے اس جوان کے مٹی کا پیالہ واپس کر۔ دریا کی ایک لہر آئی اور مٹی کا پیالہ اس نے باہر پھینک دیا۔ یار ہم ان لوگوں کے غلام ہیں، یقین تھا نا، کہا کہ ہمارا مٹی کا پیالہ بھی اس کا حق نہیں ہے کہ وہ لے لے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمال لوگ تھے یار، اللہ اکبر۔ دور خلافت میں مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، گورنر کو لوگوں نے کہا کہ یہ دریائے نیل ہے نا، یہ دریائے نیل ہے اور یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، ایک کنواری لڑکی کو ہم دلہن بنا کر اس میں پھینکتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں تو یہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ بات وہی ہوئی، دن آئے، دریا خشک ہو گیا، جانور بھوک سے پیاس سے مرنے لگے، قحط سالی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکی کو اس میں درگور کریں، اس میں پھینکیں تاکہ پانی، کہا ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی توہمات پر اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ خط لکھ دیا حضرت امیر المومنین کو، امیر المومنین نے جواب میں 2 خط لکھے۔ ایک تو ان کو کہا کہ اے عمرو بن العاص تو نے ہماری امیدوں پر پورا اتر کر دکھایا ہے، بے شک اسلام اس طرح کی توہمات کی اجازت نہیں دیتا، اور فرمایا کہ یہ دوسرا خط میرا دریائے نیل کے نام ہے، سب لوگوں کو اکٹھا کر اور یہ دریا اس کے نام ہے، یہ اس کو دے دے، اور تجھے بھی اجازت ہے تو کھول کر دیکھ سکتا ہے۔ جب خط کھول کر دیکھا نا تو کہا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مرضی کر، اگر تو میرے رب کے حکم سے بہتا ہے تو میں امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہوں تو جاری و ساری ہو جا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک رات میں 16 گز پانی بلند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ رسم ختم ہو گئی۔ ورنہ یقین کمزور ہوتا تو وہ کہتے ہیں نا یار لوگ مر رہے ہیں، ہر سال پانی خشک ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس میں یہ قربانی دیتے ہیں تو پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے یہ مشکل وقت گزرے گا۔ لیکن یقین والوں کے ایمان کے صدقے پھر لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا اور کئی لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ یقین، اللہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات پر استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارا، سب بولے نا اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا تو پھر ملائکہ اس کے اوپر، اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر ملائکہ اس کے دل میں الہام پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وقت مشکل ہے نا لیکن تو نے گھبرانا نہیں ہے، تو نے پریشان ہے، تو نے غم نہیں کرنا،
لا تخافوا ولا تحزنوا، تو نے دل برداشتہ نہیں ہونا، تو نے خوف نہیں کرنا، تو نے غم نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت پذیر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔